1976 ایک چھوٹے سے گاؤں یمبوکو، اس میں ایک آدمی جنگل سے واپس آتے ہی بیمار ہو گیا، خون کی الٹیاں شروع کر دی اور 2 ہفتے میں وہ مارا گیا۔ اس طرح اس کی بہن، اس کی بیوی، پھر پورے گاؤں کے 280 لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ وائرس 17,000 لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ اب 20 مئی 2026 کو یہ وائرس پھر سے افریقہ میں گھوم رہا ہے اور کافی لوگوں کی جان لے چکا ہے، اور اس بار اس وائرس کی ایک ایسی قسم ہے جس کا نہ تو کوئی علاج ہے نہ ہی کوئی ویکسین ہے۔ WHO نے اس کو ہائیسٹ الرٹ پبلک ہیلتھ آف انٹرنیشنل کنسرن ڈکلیئر کر دیا۔ ایبولا نام تو سنا ہوگا، یہ ایک ایسا وائرس ہے، یہ صرف وائرس ہی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے ہماری طرف اور پوری دنیا کی طرف۔ ایبولا وائرس فیلوبرائیڈے فیملی کا ایک RNA وائرس ہے۔ اس کی شکل داغے جیسی ہے۔ اس کا جینوم سنگل سٹینڈرڈ نیگیٹو سینس RNA ہے، جس میں 7 جینز ہیں جو 9 سے زیادہ پروٹین ایکسپریس کرتے ہیں۔ یہ وائرس انسان کے اندر جاتے ہی پہلے امیون سیل کو ٹارگٹ کرتا ہے، پھر مائکروفیجز اور ڈینڈریاٹک سیل، اس طرح پھر وہاں سے بلڈ میں پھیلتا ہے، لیور اور کڈنی کو ڈیمیج کرتا ہے اور آخر میں جا کر بلڈ ویسلز کو ڈسٹروائے کرتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کے منہ اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے سمپٹم کچھ یوں ہیں: پہلے تو نارمل فلو جیسا ہوتا ہے، پھر سر درد، تھکان، بخار اور گلے میں درد، پیٹ میں درد، پھر 3-4 دن بعد خون کی الٹیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے جس میں 25 سے 90% لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپینڈ آن ایبولا کی کون سی قسم ہو۔ اس وائرس کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے خطرناک زہری ایبولا وائرس، جس نے 2014 میں کافی حد تک تباہی مچائی تھی۔ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے اب جس قسم سے DRC اور یوگانڈا میں آؤٹ بریک ہو رہا ہے، نہ تو اس کی کوئی اپرووڈ ویکسین ہے نہ ہی اسپیسیفک کوئی ٹریٹمنٹ۔ 26 اگست 1976 یمبوکو مشن ہاسپٹل ظاہر، جو آج DRC کہلاتا ہے، ایک اسکول ٹیچر اپنی ملیریا کی دوائی لینے آتا ہے۔ نرس نے پہلے کسی اور پر یوز کر کے دوبارہ دھو کر پھر اسی کو یوز کیا۔ اس ایک سرنج نے 85 اسٹاف ممبر اور پیشنٹ کو افیکٹ کیا اور 38 لوگ مارے گئے۔ یہ ایبولا کا پہلا آؤٹ بریک تھا۔ 318 کیسز ہوئے، 280 لوگ مارے گئے، اور اسی سال 800 کلومیٹر دور سوڈان میں ایک اور آؤٹ بریک شروع ہوا۔ ایک کاٹن فیکٹری میں ایک آدمی بیمار ہوا۔ اس آؤٹ بریک میں 284 کیسز اور 151 ڈیتھ ہوئی۔ دونوں وائرس سملر تھے لیکن الگ الگ قسم میں۔ سائنٹسٹ نے اس کا نام ایبولا رکھ دیا کیونکہ پہلا آؤٹ بریک ایبولا ریور کے پاس ہوا تھا، اور ایبولا جو کہ ایک لوکل لینگویج کا ورڈ ہے جس کا میننگ بلیک ریور ہے۔ 2014 ایک چھوٹی سی بستی، ایک 2 سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے، اس کو الٹی اور درد شروع ہوتا ہے۔ اس کے گھر والے سوچتے ہیں کہ یہ ایک نارمل ملیریا ہے۔ 1 مہینے میں یہ وائرس گینی سے لائبیریا، اور 2 مہینے میں سیرا لیون، اور 4 مہینے میں یہ وائرس کیپٹل سٹیز میں جا پہنچا۔ اگست 2014 میں WHO نے فائنلی ڈکلیئر کیا پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن، لیکن تب تک 1000 لوگ مارے جا چکے تھے۔ جون 2016 میں جب یہ آؤٹ بریک آفیشلی ختم ہوا، تب تک 28,652 لوگ انفیکٹ ہو چکے تھے، 11,325 لوگ مارے جا چکے تھے۔ یہ اتنا بڑا نمبر تھا کہ پہلے کی تمام آؤٹ بریک کو ملا کر بھی اس کا آدھا بھی نہیں بلکہ۔ سب سے زیادہ دل دلا دینے والی بات یہ ہے ہیلتھ ورکر 500 سے زیادہ پورے آؤٹ بریک میں انفیکٹ ہوئے، جس میں سے 300 سے زیادہ ڈاکٹر نرس مارے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کی جان بچانے گئے تھے اور خود کی جان گنوا بیٹھے۔ 2014 میں ڈاکٹر شیخ حماد 12 گھنٹے ایبولا وائرس کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے رہے، اور 100 سے زیادہ پیشنٹ کی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ٹریٹمنٹ کی۔ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کے سارے رول فالو کیے۔ 29 جولائی 2014 میں ڈاکٹر صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے، انہیں ایبولا ہو جاتا ہے، اور ان کی ٹریٹمنٹ MSF ایبولا وارڈ میں چل رہی ہوتی ہے، اور 6 دن میں وہ چلے جاتے ہیں۔ سیرا لیون کے پریزیڈنٹ نے انہیں نیشنل ہیرو کہا۔ نیچر میگزین نے 2014 میں انہیں 10 سب سے امپورٹنٹ لوگوں میں شامل کیا، اور 2019 میں ایک اسپورٹ کو ان کے نام پر رکھا گیا۔
اگست 2018 DRC میں 10th ایبولا آؤٹ بریک ڈکلیئر ہوئی، لیکن یہ پہلی بار تھا جب ایبولا ایکٹیو وار زون میں ہو رہا تھا۔ نارتھ کیپ اور ایٹوری پروونس میں، جہاں 100 سے زیادہ آرم ملیٹنٹ گروپ آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس آؤٹ بریک میں 120 سے زیادہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پر اٹیک ہوئے اور 85 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکر مارے گئے یا تو گھائل ہو گئے۔ MSF ایبولا ٹریٹمنٹ سینٹر کو آگ لگائی گئی۔ لوگوں نے کہا یہ سرکاری دھوکہ ہے جہاں ہمارے آرگنز کو بیچا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ہمارے آرگنز بیچنے کا بہانہ ہے۔ پھر بھی 3,03,000 لوگوں کو ویکسین لگایا گیا، جس کی ایفیکیسی 97.5% تھی۔ 2.5 لاکھ کنٹیکٹس ٹریک کیے گئے، 2,20,000 سیمپل ٹیسٹ کیے گئے، 16,000 لوکل فرنٹ لائن رسپونڈر کام پر لگائے گئے، 3,481 کیس ہوئے جس میں 2,299 ڈیتھ ہوئی، 66% کیس فیٹیلٹی ریٹ تھا۔ اس آؤٹ بریک نے ایک چیز صاف کر دی، ویکسین کام کرتی ہے، لیکن ویکسین تبھی کام کرتی ہے جب یہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ایبولا سے بچ جانا اینڈنگ نہیں، یہ ایک شروعات ہے، اور ایسی شروعات جو درد سے بھری ہوئی ہے۔ چانٹل DRC کے 16ویں آؤٹ بریک کی پہلی سروائیور، اس کی چھوٹی بہن پہلی کیس تھی جو پریگننٹ تھی۔ بچہ پیدا ہوا، دونوں مارے گئے۔ چانٹل نے اس بچے کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا، پھر ایک ایک کر کے 4 فیملی ممبر مارے گئے۔ چانٹل کا کہنا ہے کہ میں مہینوں آئسولیشن میں رہی، روز اپنی آنکھوں سے ہزاروں لوگوں کو آتے دیکھتی اور روز کئی لوگوں کو مرتے دیکھتی۔ میں دوسری انسان تھی جس نے ریکور کیا اور زندہ واپس آئی۔ بیماری سے پہلے وہ مارکیٹ میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتی تھی۔ ایبولا ہونے کے بعد لوگ اس سے مارکیٹ میں پیسے لینے سے ڈرتے تھے تاکہ انہیں بھی انفیکشن نہ ہو۔ اس کے بعد اس کے ریسٹورنٹ میں کوئی بھی نہیں آیا، اور اس سے جو لوگ بچ جاتے ہیں انہیں پوسٹ ایبولا سنڈروم ہو جاتا ہے۔ 6 سال کے بعد بھی جوائنٹ میں پین ہوتا ہے 75% سروائیوروں کو، ہیڈیک 67% لوگوں کو، اور میموری کا مسئلہ 44% لوگوں کو ہوتا ہے۔ پینک اور انزائٹی یہ نارمل کمیونٹی ممبر سے 12 گنا زیادہ سروائیوروں کو ہوتا ہے۔ 17 مئی 2026 کو WHO نے ہائیسٹ الرٹ ڈکلیئر کر دیا۔ DRC کا 17واں ایبولا آؤٹ بریک بنجی بگویا ایبولا وائرس سے۔ ایٹوری پروونس کے 3 ہیلتھ کیئر زون میں بنیا، رامپارا، بنگوالی 8 کنفرم کیس، 246 سسپیکٹڈ کیس اور 80 سسپیکٹڈ ڈیتھ۔ لیکن سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ 2 کنفرم کیس یوگانڈا کے کیپٹل کمپالا میں بھی پائے گئے۔ دونوں DRC سے ٹریول کر کے آئے تھے۔ 24 گھنٹے کے اندر 2 الگ کیس۔ اس کا مطلب کمیونٹی ٹرانسمیشن شروع ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ وائرس ساؤتھ ایشیا تک پہنچ سکتا ہے، انڈیا اور پاکستان میں بھی، اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ انڈیا میں 19 مئی 2026 کو ہیلتھ منسٹر نے اناؤنس کیا کہ ایئرپورٹ اسکریننگ اور سرویلنس کی گئی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا میں آج تک کوئی بھی ایبولا کیس نہیں ملا۔ پاکستان میں ایسی کوئی اسپیسیفک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن WHO کے مطابق ساری کنٹریز میں ایئرپورٹ سرویلنس اور انٹری پوائنٹ پر اسکریننگ میکنزم ہونا چاہیے۔ 2017 کی ایک اسٹڈی نے پروو کیا کہ جہاں ڈیفورسٹیشن یا جنگلوں کی کٹائی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر ایبولا وائرس کا پھیلنا 3 گنا زیادہ چانسز ہے۔ کمیونٹی ٹرسٹ از ایوری تھنگ۔ اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ انہیں دھوکہ دے رہی ہے تو لوگ ہاسپٹل میں نہیں جائیں گے، اور جس سے وائرس پھیلتا رہے گا۔ لیکن ابھی بھی کئی وائرس کے لیے ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں، کوئی علاج نہیں۔